اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں۔ نمبر 1 کلمہ پڑھنا، زندگی میں انسان ایک مرتبہ پڑھ لے، ضروری ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا جنت میں ضرور جائے گا۔ ویسے تو کثرت سے پڑھنا چاہیے، ہر روز کا کچھ نہ کچھ معمول ہو۔ اگر اس نے 70,000 مرتبہ پڑھ لیا جیسے ایک روایت میں آتا ہے تو اس کے لیے جنت پھر ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ایک چیز دیکھی جائے تو وہ حج ہے، اور حج ایک ایسی چیز ہے جو مالدار کے اوپر ہے، زندگی میں ایک مرتبہ ہے۔ اور ایک اور چیز ہے زکوٰۃ، وہ بھی مالدار کے اوپر ہے، سال کے بعد ایک مرتبہ ہے، وہ بھی نصاب پورا ہو اس کے اوپر۔ اور اسی طریقے سے ایک انسان ہے، اس کے لیے نماز کا پڑھنا، یہ ہر روز 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ روزے ہیں وہ بھی سال میں ایک مرتبہ ہے، لیکن ایک نماز کا ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے۔ صرف یہی ایک ہی تو ہے جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھے، باقی تو کوئی سال کے بعد ہے، زندگی میں ہے، ایک مرتبہ ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ انسان کو چاہیے کہ نماز کی پابندی لازمی کرے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں، رزق میں اس کی وجہ سے برکتیں نصیب فرماتے ہیں، آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ ایک آدمی بزرگوں کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت جی ایک بات پوچھنی تھی۔ وہ بات یہ ہے کہ میرے گھر میں مثال کے طور پر 4 آنے کام آتے تھے، ایک ہفتے میں 4 آنے کا ایک تیل ڈلواتا تھا، دیا جلاتا تھا، پورے 7 دن چل جاتے تھے۔ اب کچھ دن ایسے ہوا کہ 4 دن چل رہا ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کوئی گھر میں بے نمازی ہوگا جو بے برکت ہوگی۔ کہا نہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، میرے بچے بھی پڑھتے ہیں، گھر والے بھی پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، پھر بھی گھر میں پتہ کرو کہ کوئی نمازی نہ ہو، کوئی نماز نہ پڑھتا ہو، بے نمازی ہو۔ تو کہا ٹھیک ہے، جا کے پوچھا، کہا ہاں بیٹے کی شادی کی تھی، بہو سے پوچھتا ہوں۔ بہو سے پوچھا بیٹا نماز پڑھتی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا بیٹی نماز پڑھا کرو، اس میں گھر میں برکتیں آتی ہیں۔ تو اس نے نماز شروع کی، اللہ نے پھر وہی برکتیں واپس لوٹا دی۔ تو اصل چیز ہے نماز۔ اللہ زندگی میں بھی برکت نصیب فرماتے ہیں، رزق میں بھی برکتیں نصیب فرماتے ہیں، اور انسان کی قبر بھی پھولوں سے بھر جاتی ہے۔ جب نماز ہی ہمارے اندر موجود نہیں، ہماری زندگی میں موجود نہیں، ایسی غفلت، ایسی سستی ہے، تو ایسی چیزوں سے تو انسان کو پناہ مانگنی چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، نہ تمہارا مال نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرنے پائے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے نماز۔ مال کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، اس کی تلاش میں انسان نماز کو ہی چھوڑ دے۔ نماز تو بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھی، ایک نماز اگر انسان چھوڑ دے جان بوجھ کے، اس نے قضا کی ہے، جیسے غفلت میں، سستی میں ہو جاتی ہے، تو 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا۔ جس کی ایک لمحے کی آگ برداشت نہیں، وہ اتنی کیسے کرے گا؟ تو جتنا ہو سکے نماز کی پابندی ہو، جتنا ہو سکے نماز کی پابندی ہو، وقت نکالے انسان۔ جب انسان نماز کے لیے وقت نکال رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگیوں سے مشکلات کو نکال دیتے ہیں، آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب نماز سے مسائل حل کرواتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کا معراج ہے۔ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، ایسے اس کے گناہ دھلتے ہیں جیسے انسان 5 وقت نہائے اور اس کے اوپر بالکل میل کچیل ہوتی بھی نہیں۔ تو اس لیے نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ اور جو انسان نماز فرائض تو فرائض، صرف سنت کی بات ہے، انسان 12 رکعت پڑھ لے، اللہ جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ جو دن میں 4 رکعت سنت ظہر سے پہلے ہے، 2 رکعت سنت ظہر کے بعد ہے، 6 رکعت، اور 2 رکعت جو ہے وہ مغرب کے بعد ہے، 8 اور 2 رکعت جو ہے وہ
عشاء کے بعد ہے اور 2 رکعت فجر سے پہلے ہے۔ فجر کے پہلے والی تو فرمایا کہ یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، تو اس لیے جتنا ہو سکے نماز کا اہتمام ہو۔ عشاء کی نماز اگر جماعت سے پڑھی آدھی رات عبادت کا ثواب، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی آدھی رات عبادت کا ثواب، گویا پوری رات عبادت کا ثواب جو عشاء کی اور فجر کی نماز با جماعت سے پڑھ رہے۔ اس لیے کہتے ہیں پہلوان وہ نہیں کہ جو انسان دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے سر سے 8 کلو کی کمبل اٹھا کے نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ اور نماز اللہ اس کو ہی عطا فرماتے ہیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق جس کو چاہتے ہیں۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو رزق نہیں چھینتے، سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ ایک بادشاہ کا وزیر تھا نا، جا رہے تھے تو راستے میں نماز کا وقت آیا، تو وزیر نے کہا نماز پڑھ لوں؟ کہا جی پڑھ لو۔ نماز کے بعد کافی دیر کے بعد نہ آیا تو باہر سے آواز دی، کون نہیں تجھے باہر آنے دیتا؟ اس نے کہا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہی مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ تو یہ سب اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، نماز کی جتنی ہو سکے پابندی کریں، جتنا ہو سکے اپنے اولاد کو بھی اور خود کی بھی پابندی، تھوڑا تھوڑا وقت نکالیں گے انشاءاللہ عادت بن جائے گی۔ اللہ سے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔